السلام علیکم۔ تمام ساتھیوں سے اور دیگر علماء سے بھی درخواست ہے کہ ہر دور میں علماء کے ذمے جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، جو بھی ضروریات تھیں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس معلومات کے یا اپنی بات پہنچانے کے وسائل ذرائع زیادہ ہیں بنسبت پچھلے ادوار کے۔ ایسی کیا کمی ہم میں ہے یا ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں جا رہی کہ روز بروز مختلف عنوانات سے اسلامی شاعر کو مجروح کرنے کی مسلمانوں کے ہاتھوں کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی جج کی شکل سامنے آتی ہے، کبھی کوئی مجسٹریٹ سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی ڈی سی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ٹارگٹ اس کا ڈائریکٹ مسجد ہوتی ہے، ٹارگٹ ڈائریکٹ اس کا مدرسہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ملک ہے جس کو جو آدھا ملک غیر قانونی زمینوں پہ بنا ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے نقشے اٹھا لو، دور کی بات نہیں کر رہا، فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو 75 سرکاری ایسی عمارتیں ملیں گی جو غیر قانونی تعمیر ہوئی ہوئی ہیں۔ پلاٹ کسی اور چیز کا تھا اور وہاں قبضہ گروپ ہوا، اور باقی تو دوسرے قبضے تو جانتے ہی ہوں گے پورے ملک میں، جو ایک بزنس جب ہم سوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا تو قبضے ہیں ہی ہیں پورے ملک میں۔ جب ایک اتنا گند سے بری ہوئی ریاست ہو، اس کے اندر اگر ایک جج اٹھ کے شریعت کے خلاف اور ٹارگٹ بھی وہ بدبخت اللہ کے گھروں کو کرے، تو اس دور کے علماء بھنگ پی کے سو رہے ہو کیا؟ تم میں اتنی غیرت، اہمیت جو ہوتی ہے، حمیت جو ہے وہ شریعت کی اتنی نہیں ہے کہ کوئی ڈھنگ کے طریقے سے اپنا مدعا تو رکھو۔ ہم میں سے کتنوں نے اس بدبخت کے فیصلے کو پڑھا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے اس کو جانچا ہے؟ کتنوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے؟ کتنوں نے وہ کیس جمع کیے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی اور ایسی غیر قانونی چیزیں بنی ہوئی ہیں؟ پلس ایک مسجد تھی، 2 منٹ کے لیے ریاست کی زمین تھی، ریاست کے ذمے تھا اس پورے محلے کے دکانداروں کو مسجد بنا کے دینا، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے، ریاست نے نہیں بنائی، یہ اس کی نااہلی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اگر کسی جگہ پہ ایک مسجد تعمیر کی، جب وہ زمین خریدی گئی، تعمیر کی گئی، ریاستی اداروں کے اجازت سے وہ تعمیر ہوئی، ریاستی اداروں کے سامنے سب کچھ ہوا، سال ہا سال سے لوگ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ جج بد نصیب بدبخت، اس کی فیملی بھی وہیں شاپنگ کر کے گزری ہے، اس کے کوئی 15 سالوں کے بعد اچانک جج کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ مسجد پارک میں بنی ہوئی ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ وہ تو دیکھو بدبخت گروپ ہے ہی ہے، یہ خسرت دنیا والآخرہ ہیں، یہ دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے عوض میں۔ تو ٹھیک ہے، سوری، آخرت کو بیچتے ہیں دنیا کے عوض میں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو توفیق ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر گرانے کی بات ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ نہیں گرے گا، لیکن ایک اگلے نے، گرگٹ نے اپنا رنگ تو دکھا دیا نا کہ میری اصلی اوقات کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ اس سسٹم سے کتنے گھٹیا ملحد یا اس سوچ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس چیز کا تو اظہار ہو گیا۔ علماء نے اس کے اوپر احتجاج کرنا علماء کا کام نہیں ہے۔ ہم علمی لوگ ہیں، ہم علمی میدانوں کے لوگ ہیں، علم کے میدان میں آ کے اگلوں کو مات دو پھر۔ لیکن میری پھر درخواست ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ ٹھنڈا پن ختم کرو، ورنہ اللہ نے نا وہ انٹارکٹیکا کی طرح جما کے رکھ دینا ہے، برف کے ایک پتلے بن کے رہ جاؤ گے، اور پھر یہ ساری دنیا کھیلا کرے گی تمہارے ساتھ۔ تو کم از کم اتنی ہمت، اتنا حق ضرور ادا کرنے کی کوشش ہم علماء کو کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اگر ہم سے یہ سوال ہو جائے کہ کھا کھا کے تم سالوں پھٹ رہے تھے، دنیا بھوکی مر رہی تھی، تمہاری روزی میں نے کھولی ہوئی تھی، جب میرے گھر کی بات آئی تو تم نے کیا کیا؟ علاوہ اس کے کہ ہم نے 4 سرکاری بیان دے دیے یا ایک دو جگہ پہ کامنٹ کر دیے، خود بتاؤ۔ تو میرے بھائی، ہمارے ذمے ہے کہ ہم جو بھی شرعی اس حوالے سے چیزیں ہیں ان کو میکسیمم حسب توفیق جس کو جو ملتا ہے وہ جمع کرے اور میکسیمم سوشل میڈیا پہ ڈالو اور اس کو چیلنج کرو، کیونکہ اس ملک کی آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس بدنصیب جج کے فیصلے کے سامنے قرآن و سنت کی کوئی دلیل لا کے کھڑی کر دی جائے تو انشاءاللہ اس چیز کا ایک سب سے پہلے تو ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہوگا کہ اللہ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور باقی سب اتفاق سے اگر اس طرح متوجہ ہوں گے تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کرے گا ریورس ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔